الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہر انسان کی فطرت سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ اسے اس دنیا میں اچھی زندگی مل جائے، اچھی زندگی اسے مل جائے اور دنیا میں سکھ سے رہے، دکھ سے نہ رہے، سکون سے نہ رہے، بے چین کی زندگی نہ گزرے۔ ہر آدمی سکھی رہنا چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، بلکہ ساری دنیا کے دوڑ دھوپ، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، بلکہ پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک، چھوٹے اداروں سے لے کر بڑے اداروں تک، ساری دانشگاہیں، بلکہ صحافت سے لے کر سیاست تک، جمہوریت تک، سب کا ایک مشترک موضوع ہے کہ ہم انسانوں کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم اچھی زندگی کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اچھی زندگی کے وسائل مہیا کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے میں اچھی زندگی کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب کا موضوع ایک ہے، اچھی زندگی، سکھ سے رہنا چاہتا ہے۔ کم از کم صحافت کا، سیاست کا، جمہوریت کا، ان تمام کا بھی کم از کم نعرہ تو یہ ہے کہ ہم انہیں اچھی زندگی کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ سارے دانشگاہوں کا موضوع بھی یہی ہے کہ انسان کو اچھی زندگی مل جائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ بھی ایک اچھی زندگی کی ضمانت دیتا ہے، ایک اچھی زندگی کی ضمانت دیتا ہے، اور جسے اللہ ضمانت دے دے، سبحان اللہ، پھر اسے اچھی زندگی سے کون محروم کر سکتا ہے؟ کون محروم کر سکتا ہے؟ انسان اپنی سے کوشش کرتا ہے اچھی زندگی بنانے کے لیے، تنخواہ بڑھ گئی، عہدہ بڑا ہو گیا، ترقی ہو گئی، بیٹے کے پاس ڈگریاں آ گئی، اس کے ہاتھوں میں دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں کی تعلیم یافتہ ہونے کا، جسے کہیں کہ شہادت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان ساری شکلوں کے بعد اسے اچھی زندگی مل جائے یقینی نہیں ہے۔ کتنے تجربے ہیں کہ دولت ہے لیکن زندگی میں لطف نہیں، ایسی بیماری لگی ہے۔ دولت ہے لیکن اندر کا خوف اچھی زندگی سے محروم کر رہا ہے۔ دولت ہے، گھر بڑا ہے، عہدہ ہے، بظاہر کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن زندگی کے لطف نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر اچھی زندگی کی شکلیں ساری اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اچھی زندگی پھر بھی نہیں۔ ایسے ایک نہیں، دسیوں نہیں، ہزاروں لاکھوں انسان مل جائیں گے جو اچھی زندگی کی دوڑ میں لگے اور سارا سامان بھی اچھی زندگی کا اکٹھا کر لیا، لیکن پھر بھی اچھی زندگی، لطف کی زندگی سے مارو۔ ایک نہیں، ہزاروں آپ کو اس کردار کے لوگ مل جائیں کہ مال تو بہت آ گیا لیکن بیماری ہی نہیں جان چھوڑتی، سکھ سے نہیں ہے، دکھ کی زندگی ہے۔ فیکٹری تو بہت بڑی ہے لیکن اولاد ہی ایسی نکلی ہے کہ سکھ نہیں ہے، دکھ کے دن گزر رہے ہیں۔ کاروبار تو بہت بڑا ہو گیا لیکن اندر کا خوف، سکھ نہیں ہے، ایک دکھی زندگی گزر رہی ہے۔ کان لگاؤ تو دکھ بھری کہانی ہے اس کے پاس، قریب ہو کو سنو تو اس کے پاس ایک دکھ بھری کہانی ہے۔ دکھ ہی دکھ ہیں اب تو دنیا میں۔ بظاہر سکھ کے سارے شکلیں موجود، بیٹا بھی موجود ہے، گاڑی بھی موجود ہے، بنگلہ کوٹھی بھی موجود ہے، کاروبار بھی اچھا ہے،
عہدہ بھی بہت بڑا ہے، بیٹے بھی برسر روزگار ہیں، لیکن پھر بھی سکھ کوئی نہیں، پھر بھی دکھ ہی دکھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، اللہ نے ان تمام شکلوں کے ساتھ سکھ کی زندگی کی ضمانت کوئی نہیں دی۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کے ساتھ اچھی زندگی کی ضمانت کوئی نہیں دی۔ ہاں، ایک ضمانت اللہ نے دی ہے، سکھ کی زندگی کی ضمانت اللہ نے دی ہے، اور فرمایا قرآن ہے بھائی، قرآن بھی سچا، لانے والا جبرائیل بھی سچا، بتلانے والا محمد رسول اللہ بھی سچا، جس کا بھیجا ہوا ہے وہ مولا تو سب سے بڑا سچا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس سے بڑا سچا کون ہے؟ وہ اللہ سکھ والی زندگی کی ضمانت دے رہا ہے۔ ضمانت عربی زبان میں جب کسی چیز کی ضمانت پرزور الفاظ میں دی جاتی ہے تو وہاں لام لے کے آتے ہیں شروع میں، لنفعلن، لنضربن، ضرور ماریں گے، ضرور ہم ایسا کریں گے، ضرور۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيين، ہم ضرور حیات طیبہ اچھی زندگی دیں گے۔ ویسے تو اللہ کا کہنا ہی کافی تھا، اللہ کہہ رہا، ویسے تو اللہ کا کہنا ہی کافی تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ انسانوں سے پیار بھی تو کرتا ہے، شفقت بھی تو کرتا ہے۔ ماں بھی جب کسی بات کو منانا چاہتی تو بڑا اصرار کر کے کہتی ہے، باپ بھی بیٹے کے لیے کسی چیز میں شفقت اور خیرخواہی دیکھتا ہے تو بڑا زور لگاتا ہے، اور مولا تو ماں باپ سے زیادہ انسانیت پر مہربان ہے، وہ بھی زور دے کے کہہ رہا میں تمہیں اچھی زندگی کی ضمانت دے رہا ہوں، حیات طیبہ تمہیں ملے گی ضرور، پکی بات ہے، شک نہ کرنا۔ ضمانت دینے والا اللہ، ضمانت دینے والا اللہ۔ ہاں میرے عزیزو، اگر اس رخ پہ زندگی آ جائے جس پر اللہ نے سکھ کی زندگی کی ضمانت دی ہے، یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اور یہ ایسا نہیں کہ کوئی فلسفہ ہے دنیا میں اس کا وجود کوئی نہیں، نہ، لاکھوں کروڑوں انسان اور ہزاروں گھرانے اور ہزاروں کی زندگیاں اس کا نمونہ پیش کر کے گئی ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی یہ چاہت پوری کر لی، اللہ نے انہیں اس دنیا میں سکھ کی زندگی دی ہے، چاہے وہ محلات میں رہے تو سکھ سے رہے، جھونپڑی میں رہے تب بھی سکھ سے رہے، زربق لباس پہنا تب بھی سکھ سے رہے، اور پیوند شدہ لباس تھا تب بھی ان کی زندگی میں سکھ ہی تھا، ان کے دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے تھے تب بھی سکھ مل گیا انہیں، اور روکھا سوکھا کھا گئے لیکن ان کی زندگی میں دکھ نہیں تھا تب بھی سکھ تھا، تب بھی سکھ تھا۔ وہ دولت کے ڈھیر میں رہے تب بھی سکھ سے رہے، اور اگر جسے کہیں کہ رات کا کھانے کا پتہ کوئی نہیں، لیکن واللہ ان کے دلوں میں سکھ تھا، دکھ نہیں تھا، ان کی زندگیوں میں سکھ تھا، دکھ نہیں تھا، بڑے خوش تھے، اس لیے کہ ضمانت اللہ نے دی تھی۔ کیسے ہو سکتا اللہ کسی چیز کی ضمانت دے دی اور پھر پورا نہ ہو؟ تو میرے عزیز، آج بھی ہر انسان دکھی ہے، اس نے سکھ کی ساری شکلیں بھی بنا لی پھر بھی دکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے انسان کے بعد آج سکھ اور سکون کا جتنی آج شکلیں ہیں، شاید اس کا تصور بھی انسان نے نہیں کیا تھا، لیکن جتنا انسان آج دکھی ہے شاید اس کا بھی کبھی اس نے تصور نہیں کیا تھا۔ کتنا بھی دکھ ہوگا انسان کی زندگی میں، ہاں؟ اور اتنی بھی اس کی زندگی میں دکھی زندگی ہوگی، دکھ ہی دکھ ہے، ہاں؟ تو اللہ ضمانت دے رہا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ فرمایا جو ایمان لے آئے اور پھر ایمان کے تقاضے پورا کر لے، ایمان والی زندگی گزار لے، اللہ اسے سکھ کی زندگی دے گا، حیات طیبہ دے گا۔ مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا
حیا ہماری عربی زبان میں اسے کہتے ہیں الف لام کے بغیر نکرہ. ہر قسم کی سکھ کی زندگی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، اللہ اسے سکھ کی زندگی دے گا. کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا نصیب ہو جائے تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر بھی سکھ محسوس کریں گے. تو سوچ سکتے ہیں اس کے اندر کتنا سکھ ہوگا. آپ اس کے قریب جا کر بھی سکون پائیں گے. سوچ سکتے ہیں اس کے دل میں کتنا سکون ہوگا. اللہ اکبر. اور اللہ نہ کرے اگر اللہ کی عطا کردہ زندگی سے دور رہے، اتنا دکھ ہے، اتنا بے چین ہے، کوئی اس کے پاس سے بھی گزر جائے گا بے چین ہو جائے گا. من عمل صالحا من، یہ اللہ نے، اچھا عجیب اللہ کی شان. عام طور پہ اللہ میاں قرآن میں مرد کا ذکر کرتا ہے، عورت کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، مردوں سے خطاب ہے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، مردوں سے کہا، عورت خود بخود آ گئی. اقیم الصلاۃ میں عورت بھی آ گئی، آتوا الزکاۃ میں عورت بھی آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، عورتیں بھی آ گئی. تو علیحدہ عورت کا ذکر نہیں آتا، مرد کا ذکر آ گیا، عورت بھی آ گئی. لیکن یہاں جہاں سکھ کی زندگی کی ضرورت پڑی، اللہ اکبر، یہاں اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ ذکر کیا. مرد کو بھی سکھ کی زندگی مل سکتی ہے، عورت کو بھی سکھ کی زندگی مل سکتی ہے، الگ الگ. من عمل صالحا من ذکر، مرد کا ذکر الگ، والانثی، عورت کا ذکر الگ. ہاں، دونوں کو الگ الگ ذکر کیا، اس لیے کہ سکھ اس دنیا کی سب سے بڑی چاہت ہے اندر کی انسان کی. سکھ کی زندگی چاہتا ہے، مرد بھی چاہتا ہے، عورت بھی چاہتا ہے. کوئی دکھی نہیں رہنا چاہتا، سکھ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اور فرمایا مرد ہے یا عورت ہے، ہاں مرد ہے. اللہ عجیب لفظ ہے قرآن کے، من ذکر او انثی. فرمایا امیر ہے یا غریب ہے، سبحان اللہ، دیہاتی ہے یا شہری ہے، صحرا میں رہتا ہے یا بازاروں کی زندگیوں میں رہتا ہے، زر و برق ارد گرد کا ماحول ہے یا تاریک ماحول میں جنگلات میں رہتا ہے، کوئی ہے، ہم اسے ضمانت دیتے ہیں، ہم اسے ضمانت دیتے ہیں کہ ہم اسے سکھ بھری زندگی دیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ زندگی ایمان والی گزار لے، زندگی ایمان والے. ارے میرے عزیزو، اگر کہیں سکھ نہیں تو ضرور خامی ہے میری زندگی میں. اور ایمان والی زندگی صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے بھائی، اور صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، اور اسلام کے چند رسوم کو پورا کرنے کا نام نہیں کہ اذان ہو گئی بچپن میں، جنازہ ہو گیا موت کے وقت، درمیان میں چند قرآن خوانیاں کرا لی، بس نا. ایمان کی زندگی سبحان اللہ ہر لمحے سے متعلق رکھتی ہے، ہر لمحے سے، ہر بول سے تعلق رکھتی ہے، ہر نظر سے تعلق رکھتی ہے، ہر سننے سے تعلق رکھتی ہے. ایمان کی زندگی کا تعلق 24 گھنٹے سے ہے. اگر کوئی شخص اس 24 گھنٹے میں یہ دیکھ لے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا، پھر دیکھیے اللہ اسے کیسا سکھ نصیب فرماتا ہے. ضمانت اللہ نے دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم ضمانت دے رہے ہیں تمہیں کہ تمہیں خوبصورت زندگی دیں گے، حیات طیبہ. تو میرے عزیزو، ہر آدمی سکھ چاہتا ہے، سکھ چاہتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے ہم سکھ دیں گے تمہیں، ہم سکھ دیں گے. اس کے لیے تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تم ایمان کے لحاظ سے کس سطح پہ ہو، تمہاری زندگی میں ایمانی زندگی کتنی ہے، کس قدر ایمان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. مسلمان ہو اور سچا مسلمان ہو، اور ایمان والا ہو اور سچا ایمان والا ہو، پھر وہ سکھ سے ہی رہتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بس اوقات اس پر کوئی آزمائش آ جائے لیکن سکھ نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے آمدنی کم ہو جائے لیکن سکھ نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ اسے اولاد نہ دے لیکن سکھ نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ہم اس کا سکھ نہیں لیں گے، اس کا سکھ نہیں لیں گے. مفسرین نے لکھا
حیات طیبہ، اللہ سکھ دے دے، اللہ سکھ دے دے، اس کی تین بنیادیں ہیں۔ ایک تو اللہ اسے قناعت کی زندگی دے دیتا ہے، قناعت کی زندگی، کہ جتنا ملتا ہے اس پر یہ سکھ ہی رہتا ہے، بہت خوش۔ قناعت، حرص، لالچ، ہوس، اس انگارے سے اس کی نجات ہو جاتی، قناعت۔ ایک تو اللہ اسے نصیب فرماتا ہے، دوسرا فرمایا اللہ اسے ہمیشہ دل کا چین نصیب فرماتا ہے، چین۔ جیسے آپ گھڑی میں پانی میں ڈال دیں نا، اور دائیں بائیں بھی پانی، اوپر نیچے بھی پانی، آپ کہتے ہیں یہ واٹر پروف ہے، اندر پانی نہیں جاتا۔ تو ارد گرد کے حالات انتہائی خوفناک، بدامنی، اللہ اکبر، لیکن اللہ اس کے دل کو غم پروف بنا دیتا ہے، اس کے اندر غم نہیں جاتا، یہاں سکھ ہی رہتا ہے۔ فرمایا دوسرا تو یہ اللہ اسے دل کا چین دیتا ہے۔ فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں عزت اور اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ قناعت کی روزی مل گئی، عزت مل گئی، دل کا سکھ مل گیا۔ اس کا تعلق عہدوں سے نہیں ہے، سچ کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق چھوٹے بڑے گھر سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق دولت کی کثرت اور لمبے چوڑے کاروبار سے بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ چاہے تو محلات والوں کی بھی دے دے، چاہے تو جھوپڑی والے کو بھی دے دے، اور نہ دینا چاہے تو عزت کی سارے شکلیں تب بھی ذلیل کر دیتا ہے، کسی کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ اور نہ دینا چاہے تو دولت کے ڈھیریں ساری زندگی کے نسلوں میں ختم نہیں ہو، لیکن حرص کی آگ نہیں ختم ہوتی، حرص کی آگ نہ ختم ہوتی۔ اللہ نہ دینا چاہے تو حفاظت کی ساری شکلیں ہیں، لیکن اندر کا خوف نہیں جایا کرتا، نہیں جو دینا چاہتا۔ جب اللہ نہ دینا چاہے تو ساری شکلیں موجود ہو تب بھی نہیں ملے گا، اور جب اللہ سکھ دینا چاہے یہ شکلیں ہوں تب بھی دے سکتا ہے، یہ شکلیں نہ ہوں تب بھی دے سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، سکھ چاہتے ہیں، دنیا کا بھی سکھ چاہتے ہیں، آخرت کا بھی سکھ چاہتے ہیں، چلو پھر اللہ کی طرف ہو جائیں، اللہ کے بن جائیں۔ اب تک تو ہم خاندان کے رہے، سوسائٹی کے رہے، دولت کے رہے، معاشرے کے رہے، دنیا والوں کو دیکھ کے چلتے رہے، اپنی نفس اور طبیعت کے چلتے رہے، یہ سب ساری شکلیں اور سارے تجربے کر لیے۔ اب کوئی ایسا بھی ہو جائے کہ اب اللہ کے بن کے رہ جائے، دنیا والوں کے لیے رہ لیا، سوسائٹی کو دیکھ کر زندگی گزار لی، اولاد کی تربیت، شادی خوشیاں معاشرے کے طرز پہ کر لی، اپنی طبیعت پہ زندگی گزار لی، کیا ملا؟ کوئی بتاؤ، کوئی سکھی ہے؟ کروڑوں میں ایک انسان بھی قسم خدا کی نہیں ملے گا جو اللہ سے دور ہے اور کہے میں سکھ سے ہوں، ایک انسان نہیں ملے گا۔ ہاں، ایسے ہزاروں مل جائیں گے جو اللہ کے بنے اور سکھ سے رہ رہے ہیں، ایسے ہزاروں مل جائیں گے جو اللہ کے بنے، سراپا اللہ کے، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کی مان کے چلے، ایسے ہزاروں سکھی مل جائیں گے، آج بھی مل جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، سکھ کی زندگی وہ اللہ کی مان کے چلنے میں ہے۔ اگر ابھی سے ہمارا عزم شروع ہو جائے کہ ہم رب کے بن کی زندگی گزاریں گے، اب بس بہت ہو گیا، ہاں اب بہت ہو گیا، ابھی سے اپنی زندگی کی ترتیب بنانا شروع کر دی کہ اب اللہ کی بن کی زندگی گزارنی ہے، پھر اس خوش نصیب اپنی کوتاہیوں پر اور خطاؤں پہ ندامت کے آنسو بہا کر رب سے سچی دوستی کر لیا کرتے ہیں، دوستی کر لیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ابھی سے اپنے معاملات اس انداز سے ترتیب دیں، پوری زندگی رب کی، یہاں بھی سکھ ملے گا انشاءاللہ، وہاں بھی سکھ ملے گا، یہاں بھی دکھے بھروں زندگی سے نجات ملے گی، اور معاشر کے میدان میں بھی رسوائی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔